بات ذہن میں رہے، اپنا اپنا جیسے شہیدی صاحب نے فرمایا اپنا اپنا مطمع نظر ہے، نقطۂ نظر ہے، انداز فکر ہے. ہم کسی کی انداز فکر پہ نہ یہاں بیٹھ کے قدغن لگانے آئے جی اور نہ ہی اتنے سے نہ وہ میری بات ماننے لگے نہ میں ان کی بات ماننے لگا. ہم تو جسٹ ایک پروگرام میں اپنا اظہار جی ایسے خیال کر رہے ہیں. میری تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جو حسن مجتبیٰ جن کو امام حسین کہتے رہے کہ وہ امامی و اخی، یہ میرا امام بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے. امام حسین پاک آپ تو ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، جو اس کو نام لیں اس کے خلاف تلوار لے کر باہر کھڑے ہو گئے. صحیح. اور وہی حسین آخر اتنا عرصہ زمانہ پیچھے کیا کرتے رہے. اگر آپ یہی کہیں کہ جی وہ تو اندر سے نالان تھے، سب کچھ تھا، بس امت کے لیے چپ رہے، خدا کے لیے یار تم بھی امت کے لیے چپ رہے. صحیح. مطلب آل محمد سے آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ واہ واہ واہ. آل محمد امت کے لیے چپ رہے، تم بھی اس امت کے لیے چپ کر جاؤ. صحیح. جو دلیل آل محمد کے پاس ہے، جو دلیل امام حسین کے پاس ہے، یار اسی کو دلیل بنا کے چپ کر جاؤ. جو دلیل امام حسن کے پاس ہے اسی کو دلیل بنا کے چپ کر جاؤ خدا کے لیے. بس ہمارا تو یہ موقف ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیں وہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، چلے گئے. ٹھیک ہے. ولا تسألون عما کانوا. تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے وہاں. ٹھیک ہے. اگر یوں ہم دیکھیں نا، میں بات کو ختم کرتا ہوں. جی جی جی. اگر ہم یوں دیکھیں تو پھر تو آل بیت طاہر کے یوں ہم امت کے سامنے بیان کریں کہ بھئی اگر کسی نے اس سے ذرہ برابر کر دیے تو وہ کیا، تو کیا حضرت عقیل بن ابی طالب وہ دوسرے کیمپ میں نہیں گئے؟ جی دسترخوان تک گئے. ٹھیک ہے. تاریخ کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے تاریخی حقیقت کو دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو تاریخی حقیقت ہے، اس کا مطلب ہے ایمان اور کفر کی بات نہیں تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ کھانا تناول فرماتے اور فرماتے نماز کا مزہ ادھر آ رہا ہے اور کھانے کا مزہ ادھر آ رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جس طرح ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے وہ اس چیز کو کفر و ایمان کی جنگ نہیں ہے. مختصراً یہ کفر و ایمان کی یہ تبصرہ درست نہیں ہے. اچھا وہ پہلے والی بات درست ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ معیار کیا ہے، معیار دونوں کا حق ہونا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. دو چیزیں آپس میں تضاد میں بھی ہوں اور دونوں حق میں بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور وہ ہم مان چکے. بالکل صحیح ہے، قبول ہے. مطلب وہ تو بات ختم ہو گئی، وہ تو علی کے ساتھ ہے. بہت خوب. اب اگلی بات یہ، میری بات کو مکمل کر لوں. اگلی بات یہ رہ گئی کہ کیا ہر وقت حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. آئیے میں آپ کو دلیل. حق کے مقابلے میں جب بھی کوئی کھڑا ہوگا تو وہ جب تک کھڑا ہوگا باطل ہوگا. حق کے مقابلے میں ضروری نہیں کہ اس کا محرک باطل ہو. میں دلیل دے رہا ہوں. محرک کچھ بھی ہو، میری دلیل سن لیں، میری دلیل سن لیں. بسم اللہ. اس حوالے سے آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ کوئی غیر نبی کو نبی کہے؟ غیر نبی کو نبی کہنا باطل ہے، باطل ہے، کفر ہے. بالکل. ہمارے عقیدہ اہل سنت میں کفر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور نبی کی نبوت کا انکار کرے یہ بھی کفر ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ کے مکتب فکر میں کیا نظریہ ہے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے بارے میں. آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ نبی تھے کہ غیر نبی؟ اختلاف ہے. بات ختم ہو، یہیں پہ ختم ہو گئی بات. اختلاف ہے. ہاں ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی خود وہ کہہ چکے کہ غیر نبی کو نبی کہیں پھر کفر، نبی کو نبی کہیں پھر سنیں نا. آپ اپنی اگر نبی ہے نہیں نبی مان رہے غیر نبی ہے نبی نہیں مان رہے پھر کفر. جی غیر نبی ہے نبی مان رہے پھر کفر، اور نبی کو غیر نبی مان رہے تو پھر کفر. ٹھیک. اب اس میں ان کے یہاں بھی اور ہمارے یہاں بھی دو رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی تھے، صحیح ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے. اچھا اب ہم کہتے ہیں وہ دونوں صحیح ہیں. جو کہہ رہے ہیں نبی تھے وہ بھی صحیح ہیں، صحیح. جو کہہ رہے ہیں نبی نہیں تھے وہ بھی صحیح ہیں. ٹھیک. بھائی بات یہ کفر اور ایمان کی بات ہے، دونوں کیسے صحیح ہیں؟ علامہ صاحب انہوں نے اتنی بات مان لی، آپ بھی مان لیں. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں آپ کی یہ دلیل میرا خیال ہے جس موضوع میں ہم گفتگو کر رہے تھے اس کے مطابق نہیں. ایک منٹ اب مجھے بات کریں. دیکھیں حضرت خضر کو مسلمان نبی ماننے اور غیر نبی ماننے سے آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ وہ کسی حق کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہیں کہ ان کو باطل مانو تو حق کا اثبات ہو،
یا باطل کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہیں کہ ان کا حق مان لو تو تب جو ہے باطل کو جو ہے باطل ثابت کر دو. ایسا نہیں ہے. قرآن میں اس طرح کے بہت سارے کردار ہیں جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ نبی تھے یا نہیں تھے. یہ اختلاف ہے. کچھ نے ان روایات کو قبول کیا جنہوں نے ان کی نبوت کو ثابت کیا, اور کچھ نے ان کو جس میں کہا گیا کہ نہیں وہ حکیم تھے, نبی نہیں تھے, جیسے حضرت لقمان کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یہ بحث ایک الگ بحث ہے. ہماری بحث اس میں ہے کہ آپ کے مقابلے میں ایک ایسی ہستی کھڑی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی نے حق کی علامت کہا اور اس سے انحراف کو باطل کہا, اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو باطل کہا. یہ ایک بالکل کلیئر کٹ معیار ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس حق کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو, کوئی فکر کھڑی ہو, غلط فہمی کی بنیاد پر کھڑی ہو, تو جب تک غلط فہمی ہے اس وقت تک وہ باطل ہے. جب اس میں درست بات آ جائے گی, سمجھ آ جائے گی اور وہ اپنے اس موقف سے ہٹے گا تو بات ختم ہو گئی. میں اسی پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا, میری بات مکمل کر دی, میں اسی پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا. ہم جو بات کر رہے ہیں نا, ہم یہ بات کر رہے ہیں ابھی کہ آل محمد کے حوالے سے خصوصاً آپ نے امام حسین علیہ السلام کی مثال دی. امام حسین علیہ السلام کا موقف ہمارا موقف ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کے موقف کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں جب انہوں نے قیام کیا ان کے ساتھ ہیں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امام حسین نے یا امام حسین کی اولادوں میں سے جو ائمہ گزرے, انہوں نے کبھی بھی امویوں کے حوالے سے, میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں, امویوں کے حوالے سے ذرہ برابر بھی نرمی نہیں دکھائی. ذرہ برابر بھی. یہی ہمارے لیے معیار ہے کہ یہ نرمی نہیں ہے کہ صلح کر لی. نہیں, یہ نرمی نہیں ہے, یہ نرمی نہیں ہے. تو سے کیا بڑی نرمی کیا ہوگی؟ اگر ایسا ہے صلح حدیبیہ, ایک منٹ, صلح سے بڑھ کے نرمی میں کیا ذرا ہوگی؟ ربانی سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتائیں صلح حدیبیہ کیا کفر کو قبول کرنا ہے؟ نہیں. کیا اس کا مطلب ہے اگر وہاں پر قبول کرنا نہیں ہے تو یہاں پر بھی قبول کرنا نہیں ہے؟ کافر اور مومن کے درمیان. ہاں, یہاں پر دو مسلمانوں کے درمیان, لیکن دو مسلمانوں میں سے ایک حق اور ایک باطل. ٹھیک ہے, مگر بین المسلمین ہے, وہ بین الکافر قبول ہے. دیکھیں, حق اور باطل کے لیے صرف کافر اور مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا, اگر دو مسلمان ہوں نزاع کریں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے باطل ہو, ایک حق پر ہو. لیکن جب اسلام اور کفر کی بات آئے گی تو وہاں پر اسلام ہمیشہ حق پہ ہوگا. آپ اس مقام پر جہاں پر اسلام شرک کے مقابلے میں کھڑا تھا, شرک سے اسلام نے صلح کر لی, تو وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں یہ اسلام کی مصلحت میں صلح تھی, اس لیے اسلام نے صلح کر لی. یعنی امام حسن نے کافر کے ہاتھ میں حکومت دی تھی, معاذ اللہ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کفر کے ہاتھ میں. پھر آپ کہیں اور نکال گئے. ایسا تو کبھی بھی میں نے نہیں کہا. کیا ہم یہ کہنا ایسا تو کبھی بھی نہیں کہا, نہ کہا نہ اشارہ ایسا کوئی دیا. میں نے کہا دو مسلمان گروہ, لیکن ایک باغی اور ایک حق پر. بات ختم ہو گئی. جب دو مسلمان گروہ ہوں گے, ایک ناحق اور ایک حق ہوگا, ہمیں کہاں کھڑا ہونا ہے؟ سوال یہ ہے. تو میرا یہ عقیدہ ہے, میرا نہیں, میرے مکتب کا, کہ آپ دونوں پر خاموش نہیں رہ سکتے. صحیح, خاموش نہیں رہ سکتے. آپ نے اپنا موقف واضح کرنا ہے کہ میں ادھر کھڑا ہوں, امام کے ساتھ کھڑے. بالکل. لیکن امام کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہوا تو اس کو گالی دینے کا حق آپ کو نہ امام نے دیا, نہ رسول نے دیا, نہ اللہ نے دیا. میری بات میرے خیال میں گھوم پھر کر ہم اسی گلی میں آ گئے. جی, بات تو وہیں پہ ختم ہو گئی جو میں پہلے کہہ چکا. بھائی ہم اہل سنت و جماعت پر آپ لوگ یہ کیوں یہ اس طرح کا یہ دینا چاہتے ہیں آپ اشارہ کہ معاذ اللہ مولا علی اہل بیت کے خلاف کھڑے ہیں؟ نہیں. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو غلط کرتا ہے. نہیں, آپ اوپر سے کہیں نہیں, لیکن سارے گھوم پھر کر تو یہی بتایا جا رہا ہے. بات یہ دیکھیں, ہم تو امام کے ساتھ کھڑے, امام کے ساتھ کھڑے. بات یہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو پورے گھنٹے کی ہماری بات ہے, اس میں یہی چیز تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ, ہر جگہ پر حق حضرت علی کے ساتھ. اب میں جس چیز کو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی میں نے بات کی, میں نے سمجھے شاید وہ میں نے شارٹ سا کیا, اس کو پھیلایا نہیں ہے. میں وہاں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر جگہ کسی کے خلاف کھڑا ہونا یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھیں کہ ایک ہی جیسا جرم ہے. جس طرح ہر مثال کے طور پر بعض جگہ آپ ایک کام نہیں کرتے ہیں تو وہ مستحب کو ترک کرتے ہیں, بعض جگہ آپ ایک کام نہیں کرتے ہیں تو فرض کو ترک کرتے ہیں. اب یہاں جو مسئلہ ہمارا اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں, ہم گھوم پھر کے وہیں آ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت علی کی جنگ تھی تو ہماری جنگ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے,
जब हजरत अली उल मुर्तजा ने सुलह कर ली तो हम फिर भी हजरत इमाम हसन ने सुलह कर ली तो हम हसन के साथ हैं। यार फिर जो कोई हमें कह रहे हो वही कोई हसन को, इमाम हसन माशाल्लाह, हम तो उनके साथ हैरत की बात है भाई। हम ये नहीं मानने को तैयार हैं अपना मोहतरम ब्रादर, हम ये कभी नहीं मानने को तैयार हैं, कभी भी नहीं मानने को तैयार हैं कि जनाब जिस उम्मत की रखवाली अल्लाह का रसूल अपने नवासे के हवाले करके गए वो गैर के हाथ में देखे, ठीक है, वो किसी, ओ भाई मैं कहता हूं शहीदी साहब ये जरा ख्याल करना, ये अंदर कुल 2-4 लाख रुपया पड़ा है यहाँ पर, आप क्या किसी ऐसे बंदे को जिसके बारे में आपको पता ही ना, चोर चक्का हो, आप उसको वहां पर छोड़ के जाएंगे कि वो उठाकर पैसे ही ले जाए? हरगिज़ नहीं। यार कैसे हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हसन मुज्तबा ऐसे बंदे के साथ सुलह कर रहे हैं कि जो बंदा जनाब उसके बारे में फिर मेरी बात को खत्म कर दूं मैं अब बीच में नहीं। हम आले सुन्नत व जमात हक हमेशा हजरत अली के साथ मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपके मुकाबले आए वो खता पर थे, ऐसे ही है। पहले जो 3 बुजुर्ग मैंने नाम लिया उन्हें इकरार कर लिया, उन्होंने रुजू फरमा लिया, सलाम अलैकुम सर आंखों पे। आगे आगे जनाब हजरत मुआविया, उन्होंने हजरत मौला कायनात के जमाने तक उनसे उन्होंने जंग की। अहले सुन्नत के इस पर इजमा है कि वो खलीफे पर हक के खिलाफ खड़े हुए। सही वाज़ेह है, आप कई मरतबा कह चुके हैं ये बात। और उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा ने उनसे कर ली सुलह। अब हम कहते हैं जब उन्होंने इमाम बरहक के खिलाफ आए, खता पर थे, हम उनकी हिमायत नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया, उन्होंने खता फरमाई, लेकिन सहाबियत के पेश नजर हम वही रवैया रख रहे हैं कि जो इमाम हसन ने। वाह वाह सुभान अल्लाह, बात खत्म हो गई, सारी बात खत्म हो गई।